أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اور دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پلے تھا اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں، یعنی بر صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا. ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی یہ اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں. اصل میں ساری چیز ایک ہے. یہی اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق کا. اور یہ لا الہ اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں. آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں. ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ اللہ کے خلاف ہے. اور اسی عقیدے سے جو ہے، چونکہ یہ لا الہ اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا. ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے. دوسری تکلیف یہ ہے کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چھپا گئے. اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں. حقیقت بتائیں کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں. ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پہ مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالفتہ بھی ہے. سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی، کچھ تفاسیر پڑھے تھے، ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے، جس کو تم گمراہی کرتے ہو وہ یہ ہے، جس کو ہم راہ ہدایت کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں. اس کا نام کتاب اللہ ہے، اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں. میں نے جس مدرسہ میں تھا وہ ہے ہمارا جامعہ نور المدارس حزبیہ. یہ چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہے. مولانا غلام میر علی بڑے مشہور و معروف بریلویوں کے مناظر گزرے ہیں. میں نے وہاں نورانی قاعدہ سے لے کر 15 پارے حفظ کیے، ابتدائی کتب پڑھی. اس کے بعد بہاول نگر شہر میں جامعہ رضائے مصطفیٰ ہے، بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے، وہاں میں نے مشکات تک کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں گجرانوالہ میں آیا. گجرانوالہ میں مالا فروغ گنج ہے، اس میں مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں. MMA کے MPA تھے بریلویوں کی طرف سے اور مفتی بھی تھے. ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ، اس میں میں نے دورہ حدیث کیا ہے. یہ 1998 میں. آپ کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ مجھے اگر اس ترجمے میں خامیاں نہ ہوتی، خرافات نہ ہوتی، تو شاید میں آج اتنی جلدی یہاں نہ بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ. اس کی وجہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ خرافات کا ایک منبع ہے وہ ترجمہ. مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں. اب پوری یعنی مسالک آپ مقلدین اربع لینے آپ
کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، اور حنفیوں میں بھی کسی نے اس کے علاوہ نہیں کیا، بریلویوں میں اس کے علاوہ یہ ترجمہ کسی نے کیا۔ یا ایھا النبی کا معنی اس نے غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا، غیب جاننے۔ اور اے تو صرف اس دسی نا جی عبد الحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ حنفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے، تے اگر تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر انبے آدم ماد دی آیتاں شمار کرو نال، مڑ تلے تھوڑا جہا ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی اندر آ جاؤ، وہی تو حنفی ہے نا، انہاں در آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لو، علم غیب ویکھ لو، نور بشر ویکھ لو، اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں، کتنا بن دی ہیں، وہ صرف 10 نہیں، اس 10 دا نمونہ پیش کیتا۔ خدا دی قسم ہے جڑے خیر خان ہے نا آخدے نے آپ صاحب تہاڈی سانو ضرورت ہے تھوڑی جی تبلیغ اندر نرمی پیدا کرو۔ اصل گل والا کی ہے جدو بندہ نواں نواں آندا ہے نا تے اودوں خون جوش ماردا ہے، اونوں پتہ حق ہے ہی میرے نال تے مینوں ڈر کدا ہے۔ اوے ایویں تے نہیں آلے حدیث ہر میدان اندر للکار دے، ہر میدان اندر بازو کھلا کر دے نے، اگر رفع دین تے گل کرنا چاہنا ہے آجا قرآن حدیث لے کے ثابت کرنے آ، امام پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھن دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ ثابت کرنے آ، تو ماتم کرنا ہے ایدی رات دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ رد پیش کرنے آ، اور روزہ لیٹ کھولنا ہے ایدی وجہ تو تینوں بے ایمان ثابت کرنا آجا میدان وچ قرآن حدیث تو ثابت کرنے آ، اوے گھوڑا کرنا ہے قرآن حدیث تو کوئی نہیں ملدا آجا قرآن حدیث تو بیان کرنے آ، پتہ نہ حضرت علی تو ثابت کر سکتے نے، نہ حضرت حسن تو نہ حضرت حسین تو، یار جنوں بندہ مننے او دے تو تے ثابت کرے، اسی جے ماننے آ حضرت ابو بکر نو ماننے آ، اگر جیڑی گل آکھن اسی انہاں تو ثابت کرنے آ، روزے دی گل کردے نے ثابت کرنے آ، نماز دی گل کرن ثابت کرنے آ، وضو دی گل کرن ثابت کرنے آ، حج دی گل کرن ثابت کرنے آ، زکات دی گل کرن ثابت کرنے آ، عمرہ دی گل کرن ثابت کرنے آ، اگر مصطفیٰ دے نال صحابہ دے نال مل کے اہل حدیثاں دا جنت وچ جان دی گل کرن او بھی قرآن و حدیث چوں ثابت کرنے آ۔ چلتا ہے جڑا ایک دوسرے دا کانا ہوئے، رب کسے دا کانا بھی نہیں، رب کسے دا محتاج بھی نہیں، رب نو کسے نال کم بھی نہیں گا، پتا چلے آؤ اے تلک رب دے اگے چل سکدا، او دی دلیل کی ہے؟ تسی کہو گے مدنی صاحب الحمدللہ بریلوی مسلک دے وچوں آلے حدیث مسلک قبول کیتا ہے، 5 سال بریلویاں دے سٹیج تے خطابت کیتی ہے، لاہور دا مرکزی خطیب سا، مگر دھیان دے نال بات سن لو، مدنی آخری دلیل کی پیش کرنا چاہ رہا ہے؟ میرے نبی دے نال پیار کرنے والا آلے بیت نال سانو سچا پیار ہے، میں اعلان کردا ہے جیڑا حسین دا منن والا نہیں وہ جنت دے اندر حسین دی سرداری کدی نہیں حاصل کرے گا۔ سچائی ہے، اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک اہل حدیث میں۔ اس مسلک کو قبول کرنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی؟ جی پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا تو وہ علی قریشی صاحب کی ہے، اپنا برادر اپنا ہے یونس قریشی صاحب، انہوں نے میرے خلاف چوکی میں درخواست دی جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا، تو انہوں نے کہا جی یہ ابھی ہماری جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے، تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ، اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہوں گا کہ وہ اپنا اندھی جو ہے نا تقلید کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اپنا اس کے اوپر سرچ کریں، اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اور پھر ایسے کلام جو کہ اندھی جو ہے نا اسے میں پڑھے جا رہے ہیں ان پر غور کریں، اور ان کلمات کے اس کو اپنا سمجھیں کہ آیا یہ کلمات جو ہیں یہ اسلام کے صحیح کلمات ہیں یا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اور باقی میں ان دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس کے اوپر سرچ کرو، دیکھو قرآنی تعلیمات اور قرآن حدیث کو سمجھو، اور اس کے اپنا بلا دلیل کسی بات کو مت مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ذہن دیا ہے، اللہ تبارک نے سوچ دی ہے، تو اس کو بروکار لاؤ اور اندھی تقلید سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو۔ اور جب آپ اس اوپر غور کریں گے، جب آپ سرچ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں
آقا علیہ السلام کا پیارا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری زندگی آپ کی سمجھ میں آئے گی، اور آپ صحابہ کرام کی جو اصل صحیح معنوں میں تابعداری سمجھ میں آئے گی۔ اور ارشاد التوحید دیوبندیوں میں کیا فرق پایا؟ مثلا ہمارے نزدیک تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے، چاہے وہ حیاتی ہوں یا مماتی۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں میں بھی یہی عقیدہ پایا؟ دونوں گروہوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ مختلف عقیدے تھے؟ تقریباً ایک ہی عقیدے ہیں۔ تو اس عقیدے کے بارے میں آپ نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ قرآن کے مطابق مستوی عرش ہے۔ تو جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنے والا باطل پہ اور اب اس کے عقائد میں باطل عقائد۔ مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے، الحمدللہ آج انہوں نے اس مسلک کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں، اور وہ بھی بریلوی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی جو حضر اوٹک کے اندر آج کل رہ رہے ہیں، وہ آج سے 20 سال قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ اسم و رجال کے ماہر، اور اسی طرح دوسرے علماء عبد الرحمن شہین صاحب ملتان والے، اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں، اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑے عرصے پہلے، اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح عامر کلیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے، اسی طرح صادق کوہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے۔ تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ۔ وہ بھی ضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، قرآن کو حق کہا ہے۔ دکھلانے کے لیے مختلف کاوشیں ہوتی ہیں، اور انہی کاوشوں میں سے ایک بڑی کاوش یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو جو علماء حق ہیں، جو اندھیروں سے، دوسرے مسلکوں کے اندھیروں سے، اندھیری آندھیوں سے جو ہے وہ نور اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ان کو بلانا، ان کی رسپیکٹ کرنا، انہیں پروٹوکول دینا، اور ان کے تاثرات، ان کے زندگی کے تجربات، ان کے مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا الحمدللہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہی کا شیوا ہے۔ دیکھا دیکھی کچھ نام نہاد لوگوں نے بھی جو ہے، کچھ نام نہاد فرقے کے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کاوش کی، کس طرح سے اس کا رنگ الٹ دیا، رنگ چینج کر دیا، کس طرح اپنے ہی بندے بٹھا کے، اپنے ہی ذہن کے بندے بٹھا کے انہیں اہل حدیث بنا کے پیش کیا، اور پھر بتایا کہ یہ اس طرح انہوں نے مسلک اہل حدیث چھوڑ دیا۔ امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ 40 سال جو ہے تقریباً یہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ امام و خطیب کی حیثیت سے رہے، لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، لوگوں نے سے مطالعات پوچھے، لوگوں نے اپنا امام و خطیب مقرر کیا۔ اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ انقلاب کس طرح؟ انقلاب اس طرح آیا کہ کسی بندے نے ان سے جو ہے کہ اپنے ہی دوست تھے جو سعودی عرب گئے، وہاں سے ان کی واپسی ہوئی، وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کار دیکھا۔ ان کے علاقے میں یہ شخص تھے جو سعودی عرب گئے، پہلے آدمی تھے، انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں اور یہاں نماز کچھ اور طریقہ نماز کا۔ انہوں نے مولانا صاحب سے سوال کیے، مولانا صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات تو دیے، لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، یار ہم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ، بات تو اس کی بالکل درست ہے کہ جو باتیں دیکھ کے آیا ہے وہاں پہ بالکل حدیث کے مطابق اس نے ریفرنس دیے، مولانا صاحب نے حوالے کو جواب دیے اور تحقیق کے ساتھ بتایا ہاں یار یہ حدیث تو درست ہے۔ توجہ دلائی اس نے شیخ صاحب کو، درست ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں؟ شیخ صاحب جب اس پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے جو وہ لگایا تو شیخ صاحب الحمدللہ تحقیق میں پڑ گئے، اور جو ہے وہ شیخ صاحب نے مسلک اہل حدیث قبول کیا۔ اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ڈیٹیل یہ خود بتائیں گے، بار میں پھر آپ کو بتاتا چلوں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی حق جانب جاتا ہے تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب کو ان کی مسجد کی امامت خطابت چھوڑنی پڑی، لوگوں نے جو ہے وہ چھڑا دی ان سے، ان کی امامت و خطابت کا معاملہ جو ختم کر دیا گیا اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں
کہ اپنے علاقے کے اندر، چونکہ میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا تھا اور میرے اسی علاقے کے اندر میرے ہی جید جو شاگرد تھے وہی کسی مسجد میں خطیب ہیں، کہیں وہ قاری ہیں، کہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یعنی نیٹ ورک جو ہے ان کے اپنے ہاتھ میں، ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھا سارا سلسلہ۔ کہتے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آگے مناظرہ کرے، جب بات ہوتی کہتے جی کیا مناظرہ کریں، ہمارے استاد ہیں۔ جو میں نے زندگی کے 46 سال گزارے وہ دین عیسائیت میں گزارے تھے، اور عیسائیت میں وہ ثقافتی جائزہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں تین خداؤں کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہاں پر خدا کو باپ بھی کہا جا رہا ہے، خدا کو بیٹا بھی کہا جا رہا ہے، اور خدا کو روح پاک بھی کہا جا رہا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اور دین اسلام میں پڑھنے کے بعد واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف توحید کو ہی تسلیم کرتا ہے، اور توحید کا مطلب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، نہ کہ تین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، انگن تو بے شمار بعد درود و سلام ہو الہ العالمین کے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ احکم الحاکمین نے مومنوں پہ جہاں بہت سارے احسانات کیے، وہاں ایک احسان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین ہی میں سے چن کے جو ہے مبعوث فرما دیا۔ اور مختصر بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو اللہ احکم الحاکمین نے معیار حق قرار دیا، اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی۔ الہ العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اس کے متعلق یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت ہے۔ شاہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، آپ کی سنت کی پیروی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، فی الحقیقت جو ہے اس نے اللہ رب العالمین ہی کی اطاعت کی اور اللہ کا الحاکمین ہی کا کہا مانا۔ کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہی ایسے ہوا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیثیت ہے کہ جنہیں معیار حق قرار دیا گیا۔ زبان سے جو کوئی کہتا پھرے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو معیار حق کہتا پھرے، اگر کسی کا یہ قول ہو کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا، اگر کوئی اپنے کسی پیر کے متعلق، کسی امام کے متعلق، کسی فقیہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان کی بات حرف آخر ہے اور انہی کی بات جو ہے وہ حق ہے اور انہی کی بات جو ہے وہ حرف آخر میرے لیے قابل اطاعت، یہ اس کا خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، اس کی غلطی تو ہو سکتی ہے، اس کا ذہن تو ہو سکتا ہے، لیکن فی الحقیقت جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، فی الحقیقت وہی معیار حق ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے 2 فرشتے آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا کہ ان کی مثال بیان کیجیے، تفصیلی حدیث ہے، اختصار کروں گا کہ فرشتے نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے جواب دیا شاید تجھے پتہ نہیں، ان کی ہستی وہ ہستی ہے اس کائنات کے اندر کہ ان کی آنکھیں تو بند ہیں، یہ بظاہر تو جو ہے وہ سو رہے ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے۔ اور آخر میں کہا کہ محمد الفرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان معیار حق ہے، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ بات کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ
کوئی بھی بندہ اگر کسی مسئلے کو، کسی دینی بات کو، کسی روش کو، کوئی مسئلہ، وہ نماز کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے یا دیگر امور دینیہ میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر کسی کا اختلاف ہو جاتا ہے امت مسلمہ میں کسی مسئلے میں بھی، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ محمد الفرق بین الناس کے تحت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک ایسی کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنی بات کو پرکھیں گے. اگر تو بات ان کے مطابق نکل آتی ہے تو جی جان، اگر نہیں ہم اس بات کو چھوڑ دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیں گے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے احباب ایسے موجود ہیں جو بیچارے لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کو تو پڑھتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں، جب بات آ جاتی ہے قرآن و سنت کی، آپ الاسلام کی حدیث کو ماننے کی، تو یہ بات کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ ہم تو نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، بھی ہم تو مقلد ہیں، ہم پہ تو امام صاحب کی تقلید فرض ہے. حدیث آئی کچھ کہ حدیث میرے، ہمیں حدیث سے غرض نہیں، ہمیں اپنے امام صاحب کا قول چاہیے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور بتا دیا کہ بحمدللہ اگر کوئی حق مسلک ہے تو مسلک اہل حدیث ہے، کوئی حق دعوت ہے صرف اور صرف قرآن و سنت کی دعوت ہے. لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، ائمہ کرام کے کہے ہوئے اقوال، بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں فہم دین تو ہو سکتا ہے جو اصلاح کی محتاج ہے، لیکن وہ دین نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ جن کی ہر بات جو ہے، چاہے آپ غصے میں ہوں، چاہے آپ جو ہے وہ ہنسی مذاق میں ہوں، چاہے کسی بھی موڈ میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی بھی بات نکلے وہ حق کے مشتمل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے. امتی میں سے کسی کو حیثیت نہیں کہ اس کی بات آخری بات ہو، حرف آخر ہو. نام نہاد مسلمان جو ہیں ائمہ کرام کی بات کو حرف آخر قرار دے دیتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کی بات ہے، قرآن و حدیث کی جو دعوت ہے، اسے جو ہے وہ پسے پش ڈالے ہوئے ہیں آج کل. اسی اصلاح سے اسلامی ریسرچ سینٹر جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں کہ لوگوں کو دینی حقائق، کتاب و سنت کی راہ، صراط مستقیم جو ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مختلف کاوشیں ہوتی ہیں. اور انہی کاوشوں میں سے ایک بڑی کاوش یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو جو علماء حق ہیں، جو اندھیروں سے، دوسرے مسلکوں کے اندھیروں سے، اندھیری آندھیوں سے جو ہے وہ نور اسلام کی طرف آتے ہیں، اسلام کی روشنی کی طرف آتے ہیں، ان کو بلانا، ان کی رسپیکٹ کرنا، انہیں پروٹوکول دینا اور ان کے تاثرات، ان کی زندگی کے تجربات، ان کے مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا الحمدللہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہی کا شیوا ہے. دیکھا دیکھی کچھ نام نہاد لوگوں نے بھی جو ہے، کچھ نام نہاد فرقے کے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کاوش کی، کس طرح سے اس کا رنگ الٹ دیا، رنگ چینج کر دیا، کس طرح اپنے ہی بندے بٹھا کے، اپنے ہی ذہن کے بندے بٹھا کے انہیں اہل حدیث بنا کے پیش کیا اور پھر بتایا کہ یہ اس طرح انہوں نے مسلک اہل حدیث چھوڑ دیا. امپاسبل ہے، ناممکن بات ہے الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں. جو بندہ ہے کہ وہ حق قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے راہ دکھا دیتے ہیں. کم ہی ایسا ہوا کہ وہ حق راہ سے واپس جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اسلامی ریسرچ سینٹر کو بے شمار ایسی جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے کاوشیں کرنے کی توفیق دی ہے کہ جید علماء کرام جو ہیں، جن کے باقاعدہ طور پہ پیچھے پروف موجود ہیں، ان کے مدارس موجود ہیں، ان کے ایسے احباب موجود ہیں جنہوں نے دیوبندیت کی حالت میں انہیں سنا، ان کی تصانیف پڑھی، ان سے ملے اور وہ دیوبند کے مدارس میں پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے. ایک لمبی فہرست ہے، تفصیل نہیں میں جانا چاہتا تفصیل میں. جید علماء کرام ایسے موجود ہیں کہ جن کو اسلامی ریسرچ سینٹر نے ان کے انٹرویوز کیے، ان سے بات چیت کی، اور الحمدللہ وہ علماء کرام آج اس اسلامی ریسرچ سینٹر کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں. مختصر بات میں یوں کروں، ہمارے جید علماء کرام میں سے جو ہے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب حافظہ اللہ، جو اس وقت ایک نامور محقق ہیں، انٹرنیشنل سطح پر ان کی تصانیف نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ ان سے لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں. عوام الناس کیا، علماء کرام کیا، اہل حدیث سے ہٹ کے دوسرے علماء کرام بھی ان کی تحقیق سے، ان کی تقریر سے، ان کی علمی درس جو اللہ رب العالمین نے دی ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں. ایک جید جو ہے وہ دیوبند سے تعلق ان کا تھا اور الحمدللہ اس وقت مسلک اہل حدیث کے ایک بہت بڑا وہ پرچار کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے شیخ عبدالسلام رستمی صاحب حافظہ اللہ، ایک بہت بڑے نامور، ان کا ایک نام ہے، ہر دیوبندی عالم انہیں بڑے ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے. ان کے متعلق اتنی بات بس کرتی ہے کہ تعلیم القرآن راولپنڈی راجہ بازار کے اندر ایک بہت بڑا دیوبند کا مدرسہ ہے اور شیخ القرآن غلام اللہ صاحب کے نام سے بہت معروف ایک دینی درسگاہ ہے. ایک عجیب بات شاید آپ کو محسوس ہو کہ 55 سال کا دورانیہ جو ہے انہوں نے شیخ القرآن غلام اللہ صاحب کی مسند پہ بیٹھ کے جو ہے وہ درس قرآن بیان کیا. اور یہ وہ آدمی ہیں، یہ جو آدمی ہیں، ان کے متعلق شیخ القرآن کا لقب مشہور ہے عبدالسلام رستمی حافظ اللہ کے متعلق. الحمدللہ آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ جب انہیں اللہ رب العالمین نے حق راہ دکھلائی، مسلک اہل حدیث کو انہوں نے سمجھا،
آپ یقین جانیے کہ سینکڑوں جید علماء کرام اپنے طلباء کے ساتھ، جو علماء ہیں جو ان سے جنہوں نے فیض پایا، جید علماء کرام کے ساتھ انہوں نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. اسی طرح جو ہے وہ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ ایک جید عالم دین ہے، بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے مناظر اسلام ہیں، ان کے ایک اپنا ایک جو ہے وہ حیثیت ہے ان کی اس وقت، لوگ انہیں بھی بڑی اچھی ہی طرح جانتے ہیں. انہوں نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. اگر میں تفصیل میں جاؤں تو تھوڑا بہت مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ انور شاہ کشمیری ایک بہت بڑا نام دیوبند میں، اور مسلک دیوبند جو ہے ان کا ایک بہت بڑا پرچار کرنے والے، ان کے ایک بہت بڑی نامور شخصیت. اللہ رب العالمین جب ہدایت دینے لگتے ہیں تو پھر اس کے جو ہے خزانوں میں کمی تو نہیں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے انور شاہ کشمیری صاحب کے پوتے، میری مراد سید عتیق الرحمان شاہ محمدی حافظہ اللہ ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین نے مسلک حقہ کو قبول کرنے کی توفیق دی. اور اس وقت میں اہل حدیث کیوں ہوا جو ٹاپک ہے، سینکڑوں لوگ اس ٹاپک کو سن کے، ان کے دیکھ کے مسلک اہل حدیث قبول کر چکے ہیں. میں اگر ذکر نہ کروں تو ناس پاسی ہے سید طیب الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ، سید طالب الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ، ایک بہت بڑے ہمارے جن کی مناظر کی حیثیت ہے بحمدللہ، اور بہت بڑا جو ہے اس وقت دین کے کام کا جو وہ کر رہے ہیں الحمدللہ، دین میں نشر و شاد مصروف ہیں. ان کا تعلق بھی جو ہے وہ سابق اہل حدیث نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے وہ مسلک اہل حدیث قبول کرنے کی توفیق دی. اور اس وقت بہت ساری ایک جمع غفیر ہے اہل حدیثوں کا کہ جن کے مسلک کی قبولیت کا سبب جو ہے وہ ہمارے شیخ صاحب بن رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک جید عالم دین بقول ان کے پاس 850 کتب کی ایک لائبریری موجود تھی. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک تحقیق میں انہوں نے ایک عرصہ گزارا. میری مراد سیف اللہ شاہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ ہیں جو مسلک بریلویہ سے جن کا تعلق تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلک اہل حدیث قبول کیا. اسی طرح جو ہے وہ مولانا ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ ایک جید عالم دین بریلویوں کے، اور ایک حیثیت ہے ان کی بریلویوں میں، ایک خطیب کی حیثیت سے، جید عالم دین کی حیثیت سے انہوں نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، کہنے سے مراد میری یہ ہے کہ دیوبندی کیا، بریلوی کیا، شیعت کیا، کتنے ہی ایسے عوام تو عوام ہیں، عوام الناس کا بھی جمع غفیر. اب سچویشن کچھ ایسی بن چکی ہے کہ جید علماء کرام ان کے مسالک کے، دیگر جو مسالک ہیں، جید علماء کرام جو ہے مسلک اہل حدیث کی جانب آ رہے ہیں بحمدللہ. ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی. اور حال ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک نام ہمارے سامنے چھوٹا موٹا ہم لکھا ہوا دیکھتے تھے، حنیف قریشی کا. یہ جو ہے وہ حنیف قریشی کا نام ہے، اور یہ مناظر ہیں بریلویوں کے، اور بہت بڑے جو ہیں اپنی جگہ جو ہے وہ لوگوں پہ کیچڑ اچھالنا، لوگوں کو لے کے باتیں کرنا، اور عوام الناس کو لچڑی پچڑی باتوں سے خوش کر دینا ان کا طریقہ کار تھا. لیکن ان کی بدقسمتی کے کچھ دن پہلے انہوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، الحمدللہ شاہ صاحب نے قبول کیا، علامہ شاہ صاحب حفظہ اللہ نے. انہوں نے تو شاید کچھ پروگرام کیا بنایا ہوگا، پر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. میں بات یہ کروں گا مناظرے کے اندر جو خاص بات ہے کہنے کی، وہ صرف اتنی ہے کہ یہ جو حنیف قریشی صاحب ہیں، جو اب اس وقت شباب اسلامی پاکستان کے امیر ہیں اور ایک مرکزی مسجد کے خطیب ہے یہاں پہ، اور جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ آج کل پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، ان کے ہوتے بھی رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے اب مناظرہ کیا تو مناظرے کے اندر ایک مولانا افضل قادری صاحب حافظہ اللہ، یہ بھی جامعہ قادریہ جو ہے ایک ان کا ادارہ تھا، مدرسہ تھا، اس کے محتمم تھے. یہ بھی کچھ عرصے سے ایک تحقیقی روش پہ چل پڑے تھے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ اب اپنی تحقیق ایک اور چیز ہوتی ہے، بیچ میں بیٹھ کے جانبین کے دلائل سننا اور پھر ان پہ جو ہے وہ ریسرچ کرنا، یہ ایک اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو کسی کو نصیب ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ افضل قادری صاحب ہیں، ان کی خواہش تھی مناظرے سے پہلے کہ بھی میں کوشش تو کر رہا ہوں، میں کچھ تذبذب کا شکار ہوں، میں کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں اپنے متعلق. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ بیٹھ گئے مناظرے کے اندر. اب میں نے کیا مناظرے کا فیصلہ کرنا یا حنیف قریشی نے کیا فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے والی یوں سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے رہے، خود ان کے اپنے گھر سے ایک بہت بڑے جید عالم دین اپنے مدرسے کے محتمل افضل قادری صاحب کا فیصلہ یہ ہے. اب مناظرے کے بعد کیا کہتے ہیں، پہلے مجھے کچھ شک میں تھا، شک شبہ میں تذبذب کا شکار تھا، لیکن آج الحمدللہ میں جان چکا ہوں کہ مسلک اہل حدیث ہی اس کائنات میں سچا مسلک ہے. اور ہم بریلوی جو ہیں، ہم سے گستاخیاں بھی ہوتی ہیں اور دیگر اس طرح کی باتیں. ہم جو ہے وہ جب تک تھے اندھیرے میں تھے، اللہ رب العالمین نے روشنی سے آج نوازا. اس مناظرے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا. ان کی تفصیلی سیڑھی اور دیگر جو میں نے علماء کے ذکر کے تفصیلات سے سیڑھیاں سب کی موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے مسلک اہل حدیث قبول کرنے کی توفیق دے دی. اب میں جو ہے وہ آنا چاہتا ہوں اس جانب کے الحمدللہ ایک سلسلہ آپ کو بتایا کہ
لمبی ایک فہرست ہے علماء کرام کی، جن کا میں اس مختصر وقت میں نام نہیں گن سکتا ڈیٹیل کے ساتھ. لمبی فہرست ہے جو ہے وہ لگاتار اہل حدیث ہونے کا ہم لوگ سنتے ہیں، الحمدللہ انہیں دیکھتے ہیں. اسلامک ریسرچ سینٹر کی کاوشوں میں سے کاوش کا مزید اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. حال ہی میں جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی شخصیت سے ہمارا تعارف ہوا کہ جو ایک جو ہے بڑی عمر کے بزرگ شخص ہیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے وہ قرآن و حدیث کے نعمت سے نواز دیا. میری مراد جو ہے وہ اپنے فاضل بزرگ، میری مراد جن کا نام شاہ ولی اللہ ہے، ان کا تعلق سوات کے علاقے سے ہے. اور شاید آپ کو تعجب ہو کہ اللہ رب العالمین نے 75 سال کی عمر دی ہے، یہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہے. اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو انہیں مسلک اہل حدیث قبول کرنے کی توفیق دی ہے، ان کی عمر علم میں اضافہ کرے اور بہت سارے دیگر علماء اور لوگوں کو مسلک اہل حدیث کی قبولیت کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے. بات یہ ہے کہ ان کی عمر 75 سال ہے، اور آج یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے حنفیت کے اندر اپنی 60-65 سال عمر جو ہے وہ گزاری ہے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ بالکل اسی طرح یہ بھی اپنے علاقے کی مسجد کے امام اور خطیب، اور 40 سال کا دورانیہ ان کی امامت اور خطابت کا سوات کے علاقے میں. اور ان کے متعلق بھی یہی ڈیٹیل انشاءاللہ یہ خود بھی اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میں کس طرح اہل حدیث ہوا، کیا مسئلہ ہوا. مختصر بات یہ ہے کہ اسی طرح انہیں جو ہے وہ 40 سال جو ہے تقریباً یہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ امام و خطیب کی حیثیت سے رہے. لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، لوگوں نے ان سے مطالعات پوچھے، لوگوں نے اپنا امام اور خطیب مقرر کیا. اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. انقلاب کس طرح؟ انقلاب اس طرح آیا کہ کسی بندے نے ان سے جو ہے ان کے ایک اپنے ہی دوست تھے جو سعودی عرب گئے، وہاں سے ان کی واپسی ہوئی. وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کار دیکھا. ان کے علاقے میں یہ شخص تھے جو سعودی عرب کے پہلے آدمی تھے. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم نماز کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، یہاں نماز کچھ اور طریقہ نماز کا. انہوں نے مولانا صاحب سے سوال کیے. مولانا صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات تو دیے، لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا یار ہم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ. بات تو اس کی بالکل درست ہے کہ جو باتیں دیکھ کے آیا ہے وہاں پہ بالکل حدیث کے مطابق اس نے ریفرنس دیے. مولانا صاحب نے حوالے کو جواب دیے اور تحقیق کے ساتھ بتایا ہاں یار یہ حدیث تو درست ہے. توجہ دلائی اس نے شیخ صاحب کو درست ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں. شیخ صاحب جب اس پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے جو وہ لگایا تو شیخ صاحب الحمدللہ تحقیق میں پڑ گئے اور جو ہے وہ شیخ صاحب نے مسلک اہل حدیث قبول کیا. اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے، ڈیٹیل یہ خود بتائیں گے بعد میں، پھر آپ کو بتاتا چلوں. جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی حق جانب جاتا ہے تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب کو ان کی مسجد کی امامت خطابت چھوڑنی پڑی. لوگوں نے جو ہے وہ چھڑا دی ان سے، ان کی امامت و خطابت کا معاملہ جو ختم کر دیا گیا اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر چونکہ میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا تھا اور میرے اسی علاقے کے اندر میرے ہی جید جو شاگرد تھے وہی کسی مسجد میں خطیب ہیں، کہیں وہ قاری ہیں، کہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یعنی نیٹ ورک جو ہے ان کے اپنے ہاتھ میں، ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھا سارا سلسلہ. کہتے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آگے مناظرہ کرے. جب بات ہوتی کہتے جی کیا مناظرہ کریں ہمارے استاد ہیں. خیر مختصر یہ کہ ایک ان کی لمبی فہرست ہے شاگردوں کی جو اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تعلیمات جو انہیں جتنا علم ہے وہ پھیلا رہے ہیں. تو شیخ صاحب سے مناظرے کی کسی کو جو ہے وہ توفیق نہ ہو سکی، بلکہ ہمت نہ ہو سکی، یہ لفظ بولوں گا میں. باہر سے بندے آئے مناظرے کے لیے، اب ان کے ساتھ کیا بیتیاں ہوئی، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. شیخ صاحب نے جوابات دیے، وہ بیچارے بھی پریشان ہو گئے. مختصر کہ شیخ صاحب کے ساتھ جو ہے انتہائی جو ہے مخالفت شروع ہو گئی. مختلف قسم کے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے بارے میں کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. لیکن الحمدللہ 7 سال کا عرصہ ہو گیا کہ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ مسلک اہل حدیث قبول کیے ہوئے ہیں. نہ صرف خود بلکہ ان کے علاقے میں بقول ان کے اس وقت ان کا مدرسہ ہے دارالعلوم جو ہے فیض علوم القرآن کے نام سے، علوم القرآن کے نام سے ایک مدرسہ ہے ان کا، جہاں یہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، درس بھی دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو 60-70 کی تعداد میں ایک پاس بچہ ہے، حفظ ناظرہ اور دیگر علوم اسلامیہ کی یہ تعلیم دیتے ہیں. اور کسی وقت یہ اکیلے اہل حدیث سے اس وقت ان کے ماشاءاللہ 2 نوجوان بچے جو ہیں جو بقول ان کے ان سے بھی زیادہ دینی قرآن و حدیث کی دعوت میں آگے ہیں، وہ بھی اسی دعوت میں فیلڈ میں لگے ہوئے اور انہی کے ادارے میں جو ہے وہ بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں. اور اسی طرح ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس وقت جو ہے وہ کچھ افراد بھی ایسے دے دیے ہیں. بقول ان کے صرف 18 افراد ایسے ہیں جو صرف درس قرآن کے لیے رات کو ان کا ڈیلی درس ہوتا ہے، درس تفسیر اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز کے لیے جمعوں کے لیے ان کے پاس ایک تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جو دیکھنے کے قابل ہے. تو شیخ صاحب کے جو مناظرے ہوئے، شیخ صاحب کی جو بحثیں ہوئی، شیخ صاحب کے جو دیگر اس طرح کے معاملات تھے
وہ دیکھتے دیکھتے اب لوگوں نے بھی آہستہ سے مخالفت کم کر دی. باقی تفصیلات بھی ہم ساتھ ساتھ سنیں گے انشاءاللہ شیخ صاحب سے. تو میں اب جانا چاہوں گا اپنے شیخ محترم بزرگ عالم دین، میری مراد جو ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب حافظہ اللہ ہیں. جی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو جو ہے وہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے اس اسٹوڈیو میں جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں. تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں جو ہے وہ بتا دیجئے کہ آپ کا شیخ صاحب نام جو ہے وہ مکمل بلدیت کے ساتھ آپ کا نام کیا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ. میرا نام ہے شاہ ولی اللہ ولد عبد الرحیم. شاہ ولی اللہ ولد عبد الرحیم. شیخ صاحب پہلے آپ کے بارے میں کچھ سوالات ہیں میرے پاس. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیم کا دورانیہ کیا رہا؟ آپ نے جو ہے وہ کچھ دینی تعلیم حاصل کی، کس طرح حاصل کی، کہاں حاصل کی، اور سند آپ نے کس ادارے سے لی؟ تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بھی پتہ چل جائے. ہم نے مختلف جگہوں میں علوم و فنون پڑھی ہے، اور دور حدیث اور سند ہم نے اپنے مدرسہ سواد سید شریف دارالعلوم اسلامیہ سید شریف سے حاصل کیے ہیں. صحیح. یعنی کہ ویسے بقول آپ کی جیسے آپ نے بتایا تھا کہ اس وقت اتنا مدارس کم تھے. پہلے تو آپ نے صرف نحو اور دیگر علوم مختلف علماء کرام کے پاس جا کے بیٹھ کے جو ہے آپ نے حاصل کی. پھر آپ نے یعنی کہ مستقل جسے کہتے ہیں کہ سند فراغت، وہ آپ نے سیدو شریف کے مدرسہ میں جو ہے وہ آپ نے دارالعلوم اسلامیہ میں آپ نے سند فراغت حاصل کی. اسی طرح ہے یعنی جسے وہ دورہ حدیث جو دیوبند کا ہوتا ہے سارا مکمل آپ نے یعنی کہ اپنا کیا اس طرح. صحیح. اچھا شیخ صاحب اس طرح ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے احباب ہیں، جو کہ آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت اہل حدیث مسلک میں ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ کیا آپ کے سیدو شریف جو علاقہ ہے اس میں آپ کا جو ادارہ تھا، کیا اس وقت کچھ ایسے علماء موجود ہیں جید علماء جن کے اپنے بھی ادارے ہوں، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی اس ادارے میں زیر تعلیم رہے ہوں؟ کیا کوئی ایسے ہم اصل علماء کرام موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو تھوڑا بہت آپ ان کے بارے میں کچھ ہو جائے تو. ہے موجود ہے. میں شاگرد بھی ہے بہت قادر. جی جی. وہاں مظہر العلوم دارالعلوم میں صرف تھوڑی تفصیل ایک ترتیب کے ساتھ بات. پہلے آپ ہم اصل علماء کے بارے میں بتائیے آپ کے ساتھ. اصل علماء کچھ فوت ہو گئے. اچھا جی جی. کچھ زندہ ہے. اچھا. زندوں میں سے شیخ القرآن فضل حق صاحب کوستانی، وہ سید شریف میں اس کا بڑا مدرسہ ہے جامعہ. صحیح. اور اس میں وہ متمم ہے اور بڑا شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن یہ وہ عالم ہے. ان کا نام فضل حق. فضل حق کوستانی مشہور ہے. فضل حق صاحب سیدو شریف میں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے. یہ فضل حق صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ دورہ حدیث میں دیگر علوم میں آپ کے ساتھ. شیخ صاحب دیگر کوئی اور بھی ایسے بندے ہیں؟ اور بھی ہے. مغفور اللہ نام ہے جو چغرزو جو رہنے والا ہے. آپ بھی اکوڑا خٹک میں مدرس ہے. اکوڑا خٹک میں سمیع الحق صاحب کا جو ہے وہ بڑا ایک ادارہ ہے دیوبند کا، کافی مشہور ادارہ ہے. یعنی آپ کے جو مغفور اللہ صاحب ہیں یہ اکوڑا خٹک میں اس وقت حال مدرس ہیں، تدریس کر رہے ہیں. یہ آپ کے ہم اصل علماء میں شامل. ٹھیک. اس کے علاوہ شیخ صاحب کوئی؟ وہ ہمارے دورے کے ساتھی ہیں. اچھا آپ کے دورہ حدیث کے ساتھی ہیں. فضل مولا سے وہ بھی بڑا اچھا عالم ہے، جو جذبہ چغرزوں کا ہے. یعنی اس کا بھی بڑا مدرسہ ہے، محترم ہے، بہترین اچھا عالم ہے. اور یہ ہمارا ہمدرس ہے. یہ ان کا مدرسہ کس جگہ پہ ہے؟ یہ وہی ہے جن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ یہ مانسرا کے قریب جو مانسرا سے آ گیا اوبئی سے بھی آ گئے. اچھا. دل موڑی کہتے ہیں میرا خیال ہے اس جگہ کو. دل موڑی یعنی گاؤں. اچھا جبوڑی تو نہیں آپ؟ دل موڑی ہے. دل موڑی. ہاں صحیح ہے. وہ اس کا بڑا مدرسہ ہے، اس کا متمم ہے، بہترین عالم ہے. صحیح. یعنی آپ کا وہ بھی پہلے اکوڑا خٹک میں مدرس تھا. اچھا. یعنی میں یوں کہوں کہ یہ جو مولانا فضل مولا صاحب ہیں یہ بھی آپ کے ہم اصل علماء میں سے ہیں، اور آپ کے یعنی کہ دورہ تعلیم جو ہے دورہ حدیث سارا اکٹھا ہوا. یہ سمیع الحق جو صاحب ہیں ان کے مدرسے میں یہ بھی مدرس رہے ہیں اکوڑا خٹک میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنا مدرسہ جو ہے وہ دل بوڑی بقول آپ کے مانسرا سے آگے کوئی جگہ ہے وہاں پہ اس وقت ان کا اپنا مدرسہ ہے ذاتی. صحیح ہے. یعنی میں تفصیل میں نہیں جاتا، یعنی کہ یہ اور اس طرح کے کئی ایسے علماء کرام موجود ہوں گے جو اس وقت آپ کے ساتھ جنہوں نے پڑھا
آپ کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا اور اس وقت وہ اپنی اپنی جگہ پہ دیوبند مدارس میں اپنی مسئلوں پہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک 30-40 سال کا عرصہ جو ہے آپ کا درس و تدریس میں گزرا، امامت و خطابت میں گزرا، تو آپ کے ایک سینکڑوں طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے جو ہے وہ علوم حاصل کیا، فیض حاصل کیا. اب میں ان کی جانب آنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسے افراد موجود ہیں اس وقت آپ کے کچھ شاگرد، کچھ ایک دو کا ہمیں نام پتہ چل جائے تاکہ کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں کوئی کام کر رہے ہوں اور ان کا بھی، تاکہ عوام و ناس کو تھوڑا پتہ چل جائے کہ یہ لوگ آپ کے ہاتھ سے جو ہے فارغ ہیں دیوبند ہونے کی حالت میں، آپ نے انہیں کچھ تعلیم دی. کچھ شاگردوں کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیں گے ہمیں؟ ہے ہمارا شاگرد وہ ہے کچھ کراچی میں ہے، انہوں نے اپنے مدرسے بنائی ہے، اور کچھ سوات میں ہے مدرسہ مظہر العلوم منگوارا، اس میں سردار صاحب اس مدرسے کا مفتی بھی ہے، مدرس بھی ہے، بڑا عالم ہے. ان کا نام ذرا سردار علی صاحب. صحیح. اور رحیم آباد میں شاہ صاحب کے نام مشہور ہے، اس کو بنات کا بہت بڑا مدرسہ ہے رحیم آباد ہمارے گاؤں کے پڑوس میں ہے. صحیح. وہ بھی بہت یعنی کہ میرا شاگرد ہے. یعنی مظہر العلوم جو ہے اس میں آپ کے جو ہے وہ شاگرد ہیں جو ہے وہ اس مدرسے کے محتمم ہیں، ٹھیک ہے، مفتی ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے، اسی طرح مدرس بھی ہیں وہاں کے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کا بقول آپ کے جو ہے وہ دوسری آپ نے کون سی جگہ بتائی ہے شیخ صاحب جہاں آپ کے یہ شاگرد موجود ہے؟ شاہ صاحب مشہور ہے، اور ہمارے گاؤں کے قریب دوسرا رحیم آباد نام ہے. رحیم آباد آپ کے گاؤں کے قریب ہے، یہ بنات کا مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ ہے شاہ صاحب. اچھا دیگر بھی شاگرد ہے. یعنی اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جسے ہم اس مختصر وقت میں جو ہے وہ بیان نہیں کریں گے. صحیح ہے. تھوڑی سی وضاحت میں کرتا چلوں آپ سے کہ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ صاحب مجھے جو ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے، وضاحت کرنے کی. میں بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب ماشاءاللہ بزرگ ہیں، ایک عمر رسیدہ ہیں، ان کی مادری زبان جو ہے وہ پشتو ہے، تو اردو ان کے لیے سمجھنا بھی کچھ تھوڑی دشواری ہے اور تھوڑا بولنا بھی. میں اس لیے ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات کی جو ہے وہ وضاحت ملتی رہے ساتھ ساتھ. شیخ صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ تصدیق ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، تو میں واپس شیخ صاحب کی جانب آتا ہوں. شیخ صاحب اب ہم شروع کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے وہ مسلک اہل حدیث قبول کرنے کی توفیق دی، آپ دیوبند سے جو ہے وہ اس مسلک اہل حدیث کی طرف آئے ہیں. تو میں 2 سوال کروں گا اس مطابق. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے مسلک اہل حدیث قبول کس طرح کیا اور اس میں مین کردار آپ کو کس نے توجہ دلائی یا کس طرح آپ جو ہے وہ اہل حدیث ہوئے؟ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ اہل حدیث مسلک آپ نے کس طرح قبول کیا ہے؟ حدیث کا مسئلہ میں قبول کیا اس وجہ سے کہ ہمارے گاؤں والا ساتھی ہے حاجی جمشید، وہ سروزی سے آیا اور مجھے یہ رفع الیدین کے متعلق یا حدیث کا جو قرآن و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ مجھے بتایا. حدیث میں نے کہا یہ ٹھیک ہے نہیں، اس پر میں نے سوچ کیا اور جو میں نے غور فکر کیا، وہ مسلم بخاری میں دیکھا اپنا تسلی میں کرا دی، پھر میں نے مسئلہ کیا حدیث قبول کیا. صحیح. یعنی کہ بقول آپ کے شیخ صاحب کہ آپ کے وہاں پہ ایک آپ کے جو ہے وہ کوئی کولیگ تھے ساتھ، مطلب آپ کے رہنے والے کچھ ساتھی تھے جو سعودی عرب گئے، سعودی عرب سے انہوں نے نماز محمدی دیکھی، اہل حدیث کی نماز دیکھی اور آپ سے آگے اس کے متعلق سوالات کیے انہوں نے، آپ نے اس کے جوابات دیے، تو آپ کا بھی ذہن اس جانب آیا کہ یار یہ نماز تو نماز محمدی ہے، اگر یہ احادیث درست ہیں ٹھیک ہیں تو ہمیں بھی اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. یعنی کہ اس کا سوال کرنا آپ کے لیے مسئلہ کی جانب آنے کا ایک سبب بن گیا. یعنی آپ نے پھر تحقیق شروع کر دی اور الحمدللہ تحقیق سے آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں کہ مسئلہ اہل حدیث آپ نے قبول کر دیا. جیسا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تو اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کا مسلک دے دیا، آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں. میں تھوڑا ماضی کی جانب جانا چاہوں گا کہ جب آپ دیوبند سے آپ کا تعلق تھا، آپ ایک ماشاءاللہ جید دیوبندی عالم دین تھے، آپ کے شاگردوں کی ایک فہرست تھی، سینکڑوں شاگرد تھے آپ کے، آپ اس وقت اہل حدیث کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ اس وقت آپ کا ذہن کیا تھا، اس ان کے متعلق آپ کے ذہنیت کیا تھی کہ اہل حدیث مسئلہ کیسا ہے یا کیسے یہ لوگ ہوتے ہیں؟ تو اس کے متعلق آپ وضاحت کرتے ہیں. میں نے اس مسلک کے قبول کرنے سے پہلے اہل حدیث کو اچھا نہیں سمجھتا اور میرے ذہن میں وہ اچھی نہیں لگتی. اچھا، اسی طرح آپ سے پوچھا جاؤں، ظاہری بات ہے جب انسان جو ہے وہ حق مسئلہ قبول کرتا ہے یا سیدھے راستے کی جانب چلتا ہے
ایک پرانی روش ہے کہ اتنا عرصہ آپ جو ہے وہ دوسرے مسلک میں رہے اور قرآن و حدیث سے آپ کی دوری رہی. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بندہ مسلک کو قبول کرتا ہے, کوئی حق جانب آتا ہے, کوئی اچھی بات یا دین کی جانب آتا ہے, تو مخالفت شروع ہو جاتی ہے لوگوں میں, لوگ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا آپ کی بھی اپنے علاقے میں کوئی مخالفت ہوئی اس سلسلے میں؟ کیا اپنے اہل حدیثوں کو پہلے تو آپ برا جانتے تھے, پہلے آپ برا کہتے تھے, اب آپ خود اہل حدیث بن گئے, آپ کی مخالفت بھی ہوئی ہے کچھ اس سلسلے میں؟ ہمارے گاؤں میں, ہماری جگہ میں میرا بہت مخالفت ہوا اس مسلک قبول کرنے کے بعد. ہمارے ساتھ کوئی مناظری بھی ہوئی ہے اور لوگ مجھ کو برا بلا بھی کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ گھر جلائیں گے, کوئی کہتے ہیں کہ اس کو مار ڈالیں گے. بہت زیادہ مخالفت ہمارے مطلب قبول کے بعد پیش آیا. صحیح, یعنی لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ مخالفت والا رہا. صحیح. شیخ صاحب اسی طرح اگلی بار آپ نے مناظرے کا بھی ذکر کیا ہے کہ مناظرے بھی ہوئے, تو کیا کوئی ایسا مناظرے کے کچھ ایک دو باتیں ہمیں بتائیں گے کہ اگر کب مناظرہ ہوا تو اس میں کوئی خاص بات ذکر کرنے کی یا کوئی خاص, یعنی آپ کے جو مناظرے وغیرہ اگر کوئی ہوئے ہیں تو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ان کے متعلق بتائیں کہ ان مناظروں کا ہمیں پتہ چلے نا کہ آپ کے مسئلے قبول کرنے کے بعد لوگوں سے کچھ بحث مباحثہ بھی جاری رہے. کیا کسی عالم سے مناظرہ بھی ہوا آپ کا اس دوران؟ مناظرہ بھی ہوا, لیکن انہوں نے شورا سے کیسٹ بھی بڑی سی میری, اور مناظرے میں یہ بات میں نے کہا کہ آپ حنفیت والا نہیں, امام حنیفہ کو نہیں مانتے, کیونکہ اس کا یہ قول ہے اور اس کا مذہب ہے کہ جن کی کاموں پر اجرت لینا حرام ہے. یہی مذہب امام احمد سے کا بھی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ اگر ان کا مقلد ہے اور آپ اپنا مجتہد مانتے ہیں تو بقا ہے کہ کیوں امامت پر, ختم قرآن پر, تعلیم قرآن پر اجرت تم کیوں لیتے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا. جو کیسٹ تھا انہوں نے اس کو غائب کر چھپا دیا. صحیح, یعنی کہ آپ کا مناظرہ ہوا ان کے ساتھ اور آپ نے مناظرے میں ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اگر آپ حنفی ہیں, اگر آپ مقلد ہیں, تو پھر آپ اس چیز میں تکلیف کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اجرت لینے سے منع کیا دینی کاموں پہ, خطیب امام حرام ہے آپ ہیں, امام احمد بن حنبل بھی جو اس کے قائل نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے ان سے یہ بات پوچھی تو وہ مطلب وہ پریشان ہو گئے اور گڑبڑ ہو گیا معاملہ, یعنی آپ اس پہ تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک. اور اسی طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے وہاں کوئی ریکارڈنگ ان کی طرف سے ریکارڈنگ ہوئی, یعنی کہ انہیں کی طرف سے ریکارڈنگ ہوئی, لیکن مناظرے کے بعد وہ کیسٹ غائب کر دی گئی اور آپ لوگوں کو کہتے رہے کہ وہ کیسٹیں کہاں ہیں, وہ ریکارڈنگ کہاں ہے, اور لوگوں نے مطلب ہے کہ وہ بس وہ یعنی کیسٹیں ریکارڈنگ ہوئی ضرور, ریکارڈنگ ہوئی لوگوں کو نہیں دکھایا, یعنی ریکارڈنگ ہوئی ضرور لیکن لوگوں تک نہیں پہنچی کیونکہ اس میں اعتراض ایک بڑا بن گیا تھا اس طرح. اچھا, مزید بھی اس کے علاوہ کوئی مناظرہ آپ کا کسی کے ساتھ؟ پھر کسی نے نہیں کہا. اچھا, مناظرے کا اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں تھی. صحیح, ٹھیک. اچھا, اسی طرح جو ہے وہ یعنی کہ یہ آپ کا مناظرہ ہوا اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ چھوٹی موٹی پھٹ پھٹ لوگوں سے بحث مباحثہ وغیرہ جو ہے لگی رہتی. صحیح ہے. شیخ صاحب اس طرح ہے, اب ایک بات یہ بھی جو ہے وہ کافی پوچھنے کی بات ہے, عقائد کے متعلق میں گفتگو کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے دیوبندیت میں ایک عرصہ گزارا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 75 سال کی عمر دی ہے آپ کو, اور آپ کا ایک بہت عرصہ اس میں گزرا, آپ کے جید علماء شاگرد ہیں, تفصیل میں نے بتائی. آپ یہ بتائیے کہ عقائد علماء دیوبند کیا ہے, یعنی دیوبندیوں کا عقیدے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, وہ عقیدے میں کس کے مذہب پہ ہیں یا ان کا عقائد کیا ہے, کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, آپ نے ایک عرصہ گزارا ہے ہم نے, تو ذرا مجھے تھوڑی سی عقائد علماء دیوبند کے بارے میں وضاحت کر دی تاکہ ہمارے سامعین کو پتہ چلے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. علماء دیوبند کا اپنا کتاب ہے اور سب اکابر نے اس پر دستخط کیا ہے. وہ کہتے ہیں, علماء دیوبند کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, عقائد اور ایمانیات میں ہم ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں, اور فروعات میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں. اور ماتوریدی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ خالق و مخلوق ایک مانتی ہے, انا الحق والا. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے. عقائد اور ایمان میں وہ تو ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں, اور فروعات میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے. یہ
صحیح، یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی میرے خیال مراد وہ کتاب ہے کہ جس میں علماء کرام کے جو دستخط جید دیوبند علماء کرام المحند المفند میرے خیال میں آپ کی مراد ہے کہ اس میں جو ہے وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ عقائد جو ہیں اس میں ہم مقلد ہیں یا ہم مانتے ہیں تقلید اس میں کرتے ہیں ماتریدی کی، ٹھیک ہے، منصور ماتریدی کی، ٹھیک ہے جی، اور جو فروعات ہیں اس میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کی تقلید ہم کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ ایک سوال میرے ذہن میں جو ابھرا ہے کہ عقائد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ عقیدے کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بنیاد ہے اور یہ ایمان ہے، اور بقول آپ کے جو ہے وہ اس عقیدے کی جانب چلے گئے جہاں پہ وہ خالق مخلوق کو ایک گنتے ہیں اور انا الحق کہتے ہیں، ماتریدیہ جو منصور ماتریدی ہی کے پیچھے لگے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ کیوں نہیں قبول کیا؟ فروعات میں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے، اور عقائد کے جس پہ انسان کی بخشش کا دار و مدار ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو ٹھیک، عقیدے میں گڑبڑ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بخشش بھی انسان کی ناممکن ہے، اعمال غلط ہو جاتے ہیں سارے۔ تو عقائد میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں نہیں کی گئی؟ کیا اس بارے میں آپ کو وضاحت کریں گے؟ اس کے عقائد میں امام ابو حنیفہ عقیدے سے بھی خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک اہل سنت والجماعت کا بھی مسلک ہے، اللہ تعالیٰ معلوم المعنی مجہول کیفیت ہے، دیوبند والا اس میں تعبیر کرتا ہے قدرت لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتا ہے کہ یہ بھی معنی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یہ معنی معلوم ہے، اور اس کی حقیقت میں بات کرنا معنی ہے، تحقیق کرنا معنی ہے حقیقت۔ اس لیے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مقلد ایمان بھی نہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا شیخ صاحب ایک اور سوال جو ہے اٹھتا ہے ذہن میں، آپ نے وضاحت تو کر دی کہ ان کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے، کہ جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے یہ ماتریدی کا عقیدہ اس عقیدے سے ہٹ کے ہے، تو ان اللہ کے بندوں نے جو ہے وہ اس ماتریدی کی جانب تو رخ کر دیا، لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر اہل سنت والجماعت محدثین و اکرام کا جو عقیدہ ہے اس جانب وہ نہیں آئے۔ خیر، اب اس ایک اور بات بھی میں آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا ذرا، کہ ایک عوام الناس میں ایک چیز مشہور کر دی گئی ہے اہل حدیث کے بارے میں، آپ بہتر جانتے ہیں، مشہور یہ بات کر دی گئی ہے کہ یہ جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ ائمہ کرام کو نہیں مانتے، یہ ان کی بالکل نہیں مانتے، اور یہ ان کی عزت نہیں کرتے اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث واقعی جو ہے وہ نہیں مانتے جو فقہ کی مشہور جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، یعنی جو فقہی فقہائے کرام ہیں، چار بڑے ائمہ ہیں، کیا واقعات اہل حدیث ان کو نہیں مانتے اور اس کی گستاخی کرتے ہیں، اور ان کے متعلق کوئی ایسی بات یہ بات اور احترام ہے؟ اہل حدیث علماء اور مجتہدین کی بہت احترام کرتے ہیں، بشرطیکہ کہ ان کے قول محمد الرسول کے قول کے مخالف نہ ہو۔ اگر جو بھی شخص ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول کے خلاف میں اس کا قول ہو تو مردود ہوگا، اور اس کو ناقبول اور نامنظور ہوگا۔ جو جس کا بھی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، امام ہو، مجتہد ہو، جو بھی ہو، امام ابو حنیفہ خود کہتا ہے کہ اذا صح الحدیث کو مذہبی، صحیح حدیث میرا مذہب ہے، اور امام ابو حنیفہ سے اہل حدیث ہے، سب مجتہدین اہل حدیث اذا صح الحدیث فهو مذہبنا، سب مجتہدین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے۔ صحیح، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ علماء جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ فقہائے کرام کے گستاخ نہیں، بلکہ ان کے اچھی تعلیم، یعنی کہ ایک اچھی تعلیم لوگوں کو یہ دیتے ہیں کہ ان کی جو بھی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، وہ کوئی بھی فقیہ ہو یا بڑے سے بڑا امتی کوئی بھی ہو، اگر ان کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو وہ بات لے لیتے ہیں، اگر اس کے مخالف چلی ہے بات تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ گستاخی نہیں بلکہ اچھی بات ہے، جی جی ہاں، یعنی کہ اللہ رسول کی بات آ جائے اس کے خلاف میں کوئی بات نہیں، تو وہ اس کے خلاف جو بات آ رہی ہے اسے تو نہیں تسلیم کر لے، لیکن قرآن و حدیث کے موافق ان میں سے کسی کا بھی قول ہو، بات ہو تو اس کو لے لیتے ہیں۔ اور بقول آپ کے یعنی کہ جتنے بھی فقہائے کرام ہیں یا بزرگ ہیں، ہم سب نے یہی فرمایا ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبنا، یعنی کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، اور اہل حدیث الحمدللہ اسی قول پہ اپنائے ہوئے، اسی قول پہ عمل کیے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے وہ لوگوں میں ایک اور بات بھی مشہور ہے، میں وضاحت چاہوں گا آپ سے، کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ لوگوں کو یہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو دو عوام الناس جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انہیں اتنی بات کا پتہ نہیں ہوتا،
تو عوام کو چاہیے کہ وہ ائمہ کرام میں سے کسی ایک جید کو جو ہے وہ فقہائے کرام میں سے چاروں مذہب پر حق بقول ان کے کہ ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ اپنا امام مان دے. آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعتاً ایسا ہونا چاہیے کہ عوام الناس جو ہے وہ اپنے کسی ایک امام کو منعقد کر لے اور اسی کی ہر بات آنکھیں بند کر کے اسی طرح مانے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ غلط ہے. ایمان کے لیے تقلید کسی کا تقلید محمد رسول سے علاوہ جیسے ایمان سے جز بھی نہیں، ایمان اس پر موقوف بھی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہے، وہ کسی ایمان کی مخالف نہ تھی. صحیح، یعنی بقول آپ کے جو ہے وہ ہمیں شریعت میں تقلید کا حکم نہیں دیا گیا، اطاعت کا حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور ان کے علاوہ جو ہے کسی بڑے کی کوئی بات کسی طرح بھی جو ہے وہ ماننی درست نہیں. یعنی تقلید شخصی جو ہے وہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. شریعت اسلامیہ میں تقلید شخصی کا یعنی کہ کوئی تصور نہیں. اور آپ نے کہا کہ صحابہ کرام کسی کے بھی مقلد نہ تھے، یعنی انہوں نے تو کسی کی تقلید نہیں کی. ٹھیک، حالانکہ وہ سچ ایمان والا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے رضامندی ظاہر کی، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. صحیح. اچھا شیخ صاحب، ایک اور بات ہے، میں نے ایک بات یہ بھی سن رکھی ہے، اور بلکہ سن رکھی کیا الحمدللہ میں بھی ایک حدیث کا طالب علم ہوں اور اصول شاشی بھی جو ہے وہ پڑھنے میں آئی میری. ایک عبارت آپ سے بتانا چاہوں گا کہ ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے، ایک اصول فقہ میں، اصول حنفیہ جو ہے، فقہ حنفی بھی اصول ہے، اس میں ایک بات یہ بھی میں نے سنی ہے کہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت یا جو ہے وہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث جو ہے اگر وہ ہمارے قیاس کے یعنی حنفی قیاس حنفی فقہ کے مخالف اگر ہو تو پہلے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں جو ہے وہ کوئی موافقت کر تطبیق ڈال دیں، بالکل تطبیق ڈال دیں کہ دونوں پہ عمل ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے تطبیق ہو گئی تو ٹھیک، اگر تطبیق کی کوئی صورت نہ بنی تو میں نے اس طرح پڑھا ہے، میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر تو وہ بات تطبیق سے بن گئی ٹھیک، اگر نہ بنی تو قرآن کی اس آیت کو صریح آیت کو چھوڑ دیا جائے گا، اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور اپنے امام صاحب کی بات جو قیاس ہے اس کو لے لیا جائے گا. کیا یہ بات درست ہے یا ویسے سر غلط ہے، باطل ہے؟ جی جی، قرآن و حدیث چھوڑنا اور کسی کی رائے اور کسی کی فکر اور سوچ پر عمل کرنا یہ تو انصاف سے باہر بات ہے. صحیح، یعنی کہ میں وضاحت چاہوں گا تھوڑی سی کہ یعنی میں نے ویسے کہا نا کہ قیاس قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو فقہ حنفی کے مطابق یہ بات تو ان کے مطابق درست ہے کہ اگر قرآن اور حدیث سے بات ٹکرائے تو قرآن اور حدیث کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور اپنے امام صاحب کے قیاس کو لے لے. ان کے نزدیک یہ اصول اسی طرح ہے، اسی طرح ہے. ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ یہ اصول ان کے نزدیک ہے تو ہے لیکن یہ اصول ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ اصول ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں. اچھا شیخ صاحب، ایک اور بات جو ہے وہ ٹائم ہمیں ملا ہے تو ہم بات کر ہی دیں. تبلیغی جماعت ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ لوگوں میں یہ بھی ہے کہ جی اس وقت تبلیغی جماعت جو ہے وہ بہت بڑا دین کا پرچار کر رہی ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ آتے جاتے ہیں لوگ جو ہیں وہ پرچار کرتے ہیں. آخر آپ بھی ماشاءاللہ ایک تبلیغی جماعت ایک دیوبند ہی سے آپ کا تعلق رہا ہے، تو آپ اس تبلیغی جماعت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں یا کوئی مسئلہ کچھ ہو رہی ہے؟ آپ کیا یعنی تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا ذہن ہے؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں ہمیں. تبلیغ حقیقت میں ہے لیکن تبلیغ میں دو جز ہے. جی جی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سب احکام اوامر نواہی لوگوں کو پہنچانا یہ تبلیغ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. دونوں کرنا چاہیے اور دونوں میں وہ یہ ایک جز یہ ہے جو نماز ہے بالفرض یا ذکر ہے بالفرض، یہ تو سارا دن نہیں ہے، مکمل دن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورا ایمان میں کامیابی ہے. وہ اعمال عقائد قرآن و حدیث یہ سب کو ماننا، اس پہ سب پر عمل کرنا ایمان ہے اور یہی تبلیغ ہے. صحیح، یعنی آپ کا کہنا یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ دین کی تبلیغ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنا عقیدہ درست کرے، عقیدہ اس کے پاس ہو، عقیدہ توحید ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اتباع سنت جو ہے
یہ اس میں پائی جائے، وہ عمل پیرا ہو جائے، تو پھر لوگوں کو اس مکمل قرآن اور حدیث عقیدہ توحید یعنی اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی مکمل دعوت دے لوگوں کو. وہ تو تبلیغ کر سکتے ہیں، یا اس تبلیغی تو ہم صحیح تبلیغی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی. لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کے، جیسا کہ ہمارے یہاں تبلیغی جماعت کا کانسیپٹ ہے کہ امت کو اکٹھا کرنا ہے ہم نے، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، صرف بس نماز پہ لگا دیا اور وضو بتا دیا اور ایک دو باتیں بتا کے، یعنی آپ کا کہنا ہے کہ وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، یعنی ادخلوا فی السلم کافہ جو ہے آپ نے بتایا، تو اس میں ان کا عمل نہیں، بس وہ ایک دو باتیں لے کے پھرتے اور امت کو انہیں باتوں پہ اکٹھا کر رہے ہیں. عقیدہ توحید اور سنت بندے کے پاس نہ ہو وہ تبلیغ کسی کام کی نہیں ہے، وہ کسی کام نہیں آتا، وہ تبلیغ وہ کسی کام کی نہیں ہے. صحیح. سوالات کا افسرے ہوئے، لیکن اب جس سوال کی جانے میں آ رہا ہوں بہت اہم سوال ہے، اور میرے خیال میں آپ اس سوال کو اس کے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے. عوام الناس میں ایک غلط تصور یہ بھی پھیلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو اہل الحدیث کا الفاظ آئے ہیں تاریخ میں ملتے ہیں الحمدللہ اور اس طرح چیزیں ملتی، یا جو فضائل بیان، یہ صرف اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں کہ جو مطلب ہے اصول حدیث پڑھنے والے یا کتب حدیث کو پرچار کرنے والے یا کتب حدیث یعنی محدثین کی جماعت مراد ہے. عوام الناس میں یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے. مختصر میرا سوال یہ آپ سے کہ اہل حدیث سے مراد اہل الحدیث کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ وضاحت کے ساتھ ذرا بتا دیں تاکہ بات مسئلہ کھل کے واضح ہو جائے تھوڑا. یہ بات غلط ہے کہ حدیث وہ ہے جو حدیث پڑھاتا ہے یا پڑھائی کر رہا ہے حدیث کا، یا وہ یہ حدیث نہیں، اس حدیث کا یہ معنی نہیں. حدیث کا معنی یہ ہے جو حدیث پر عمل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول پر عمل کرے، جو بھی ہو اور کب کہاں بھی ہو، وہ حدیث ہے. اور ان لوگوں کو شیخ الحدیث کا نام اچھا لگتا ہے، لیکن اہل حدیث کا نام اس پر برا لگتا ہے. صحیح. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی جو کسی دنیا کی کسی کونے میں رہتا ہے، اگر اس پہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک قرآن اور حدیث کا رنگ چڑھ چکا ہے، وہ اپنی ہر بات قرآن اور حدیث کے مطابق کرتا ہے، اس کی کوشش رہتی ہے کہ اس کو مطابق ہو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ اہل حدیث، اسی بندے سے مراد اہل حدیث ہے. ایسا کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ پہ ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، قرآن و حدیث پہ عمل پیرا ہے، یہ محدثین کی یعنی کہ اہل الحدیث میں یہ بندہ شامل ہے. اس سے مراد صرف محدثین نہیں، حدیث پڑھانے والا نہیں، صرف حدیث پڑھانے والے لوگ نہیں مراد. شیخ صاحب اچھا اسی طرح جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی ماشاءاللہ اہل حدیث ہوئے، کیا آپ کے خاندان میں بھی کوئی اثرات مرتب ہوئے اس کے؟ کیا آپ کے خاندان میں بھی کوئی بندہ اہل حدیث ہوا؟ کیا آپ کا کوئی معمول خاندان بھی موجود ہے؟ ایسے آپ وضاحت کر دیں تھوڑی سی. میرے خاندان میں میرے 3 بیٹے ہیں، وہ بھی عالم ہے اور قاری بھی ہے، ہمارے ساتھ مدرسہ میں تعاون کرتے ہیں. وہ ہم سے اس دعوت میں آگے بڑھ چکی ہے. ہمارے گھر والا بیٹے سب خاندان کنبا اس طرح متوجہ ہوئی کہ کام یہ بات حدیث والا یہ کہ کم ہے بالکل صحیح ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم میرے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بھی ہیں، وہ قاری بھی ہیں اور مطلب علماء کرام کی فہرست میں شامل ہیں، اور آپ چونکہ آپ عمر رسیدہ ہیں، یعنی آپ سے بڑھ کے وہ اس دعوت میں ماشاءاللہ نہ صرف خود انہوں نے مسئلہ قبول کیا بلکہ دیگر لوگوں میں بھی اور خاندان میں بھی ان کا جو ہے وہ سلسلہ آگے چل نکلا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کا مزید جو ہے وہ پرچار کرنے کی بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا آخری سوال جو ہے آپ سے یہ ہوگا کہ آج کل آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو 7 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اہل حدیث ہوئے. آج کل آپ جو ہے وہ اپنے علاقے سوات میں یا جہاں جہاں آپ کا جو ہے وہ حلقہ احباب ہے، قرآن اور حدیث کی خدمت جو ہے اس میں آپ کا کیا حصہ ہے؟ آج کل آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ یعنی آپ قرآن حدیث کے دروس یا نشر و اشاعت، اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں. آج کل میں اپنا مدرسہ علوم القرآن میں قرآن اور حدیث کی درس دیتا ہوں. میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، وہ بھی درس دیتے ہیں. گاؤں کا 13-12 آدمی ہمارے ساتھ ویسے عقیدہ قبول کی ہے، ہمارے ساتھ اکٹھے نماز پڑھتی ہے اور درس قرآن کو بیٹھتی ہے، سنتی ہے، اور دعوت کا کار اچھی طرح وہاں چلتی ہے. صحیح. یعنی کام آپ کا جو ہے وہ جاری ہے.
صحیح ہے شیخ صاحب، اب آخر میں جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ آپ کو ایک مسلک اہل حدیث کی قبولیت کی توفیق دی، تو بقول شاعر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، ایک دعا بھی ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بتایا وہ دیگر کو بھی مل جائے۔ تو آپ اس سلسلے میں اپنے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ لوگوں تک معاملہ جو ہے پہنچے گا انشاءاللہ، آپ کی جو یہ کاوش ہے۔ اب کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے متعلق؟ کیا آپ کا کوئی پیغام لوگوں کو جو ہو جسے ہم نشر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ شیخ صاحب آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں، تھوڑا سا اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیں ہمیں، لوگوں کو متعلق آپ کیا انہیں نصیحت کرتے ہیں؟ دا مسئلہ کے حق میں قبول کرے اور ندی پہ اشاعت کی زور کوشش کرنا کہ آخرت دنیا کامیابی ہم پا قرآن و پا حدیث کی جو ندی اشاعت دا پارا ندی زکولو دا حضور دا پارا ممنگا کوشش کو طول پر جوابانی انشاءاللہ کہ دا اللہ حکمنا قرآن کی زکو بلتے ہو خیو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل دا حدیث نزدکو انور سیو خیو دا بزمونگا میشن دا بزمونگا نصب العین انشاءاللہ۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے، اگر ہم غور کریں تو ایک میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک لمبی فہرست ہے کہ علماء کرام کے اہل حدیث ہونے کے۔ آج آپ نے بھی دیکھ لیا شیخ صاحب کو ماشاءاللہ 75 سال عمر ان کی اور ایک عرصہ حنفیت میں گزارنے والے بڑے بڑے جید علماء کرام۔ ہماری اس کاوش کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں، جو انٹرویوز آپ کو دیے جاتے ہیں، ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے وہ آدمی جو اس جھنجٹ میں بیچارہ پڑا ہوا ہے کہ یار میں کس طرح جو ہے وہ تحقیق کروں، میں ان پڑھ ہوں یا میرے سورسز نہیں ہیں یا میرے پاس جو ہے وہ قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں ہے، میں حق کس کو سمجھوں یا کیا یہ آپس میں علماء کے جھگڑے ہیں۔ میں ان کو ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ شیخ صاحب ماشاءاللہ ایجڈ ہیں، اس کے علاوہ مفتی عبدالرحمان صاحب جو ہیں، ایک عجیب بات کہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کے اندر جو ایک مدرسہ ہے یہ اس کے فاضل ہیں، وہ بھی اہل حدیث ہو چکے ہیں اور ایک فہرست اہل حدیث ہوگی۔ بلکہ میں وضاحت اس طرح کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی مسلک کا جو پیش کرنے والا ہوتا ہے مسلک کو، ایک مناظر کی اس میں ایک بنیادی حیثیت ہوتی ہے کہ اپنے مسلک کا دفاع کرنا اور اپنے مسلک کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور ایک شمے کی بات ہے، آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اہل حدیث کے جو جید مناظر ہیں، جید علماء کرام ہیں، طیب الرحمان شاہ صاحب، طالب الرحمان شاہ صاحب، مبشر احمد ربانی صاحب، اس طرح وہ عبدالرحمان صاحب جن کے میں نے دارالفاضل دارالعلوم دیوبند کا ذکر کیا، دیگر جو علماء کرام جو اہل حدیث کے مناظر ہیں، عبدالرشید صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، یہ سارے کے سارے سابقہ حنفی دیوبندی، اور اب جب جو ہے وہ اہل حدیث ہوئے تو کھل کے مسلک اہل حدیث بیان نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اپنے دیوبند کی دھجیاں تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور پرخرچے اڑا دیتے ہیں اس بات میں کہ ہم کس میں رہے اور کیا کیا۔ بات یہ ہے کہنے کی آپ کی اور ہماری تحقیق اپنی جگہ، لیکن ایک وہ بندہ جو ایک مسلک کا ایک عرصے تک اس نے اس مسلک کو پڑھا، اس کی ریسرچ کی، اس کے علماء کرام کے سامنے زانوے تلمذ طے کیا، اس نے اس مسئلہ کو سیکھا، پڑھا، بیان کیا اور ایک عرصے تک اس کی تبلیغ میں لگا رہا، اگر وہ اس مسئلہ کو چھوڑ کے قرآن و حدیث کی تعلیم کی جانب آ جاتا ہے تو ہمارے لیے اس میں یہی بات ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے جو عقائد ہیں، اپنے اپنے جو نظریات ہیں، جو میں تذبذب کا اگر شکار ہوں تو انہیں علماء کی جو ہے وہ پیچھے چلتے ہوئے، جیسے ان لوگوں نے مسلک حقہ کو قبول کر لیا، میں بھی قبول کر لوں مسلک حقہ کو۔ اور بات سیدھی سی ہے بھائیوں، بات مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں نے قبر میں سوال کرنا ہے تو کوئی لمبی چوڑے سوالات وہاں پہ نہیں ہوتے، 3 ہی سوال ہوں گے۔ من ربوں کا، بھئی رب کس کو مانتے تھے، عقیدہ کیا تھا تمہارا، ماں دینوں کا، دین کیا تھا، دین حنفی، شافی، مالکی، حنبلی نہیں پوچھا جائے گا، مطلب اس کے بارے میں سوال نہیں۔ دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے سننے بندوں کو دیا، دین کے متعلق سوال ہوگا وہاں پہ۔ من نبیوں کا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ امام کون سا تھا، کس کی تقلید کرتے تھے، کس کا کہا مانتے تھے، کس کی بیعت کی ہوئی تھی، آپ کے علاقے کے خطیب صاحب کون سے مسئلے کے تھے، نہیں۔ من نبیوں کا، نبی کون تھا، کس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور تعلیمات جو ہے اپنے اوپر کس کی آپ نے چڑھائی ہوئی تھی، کس کے تعلیمات میں رنگے ہوئے تھے آپ، یہ سوالات ہونے ہیں۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ میں انہی علماء کرام کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہوئے، جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے، انہیں اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے
میں بھی ان کی طرح جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگوں، تحقیق شروع کر دوں اور سیدھے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہوئے مسلک حقہ اہل حدیث کو، قرآن و حدیث کی دعوت کو قبول کر لوں اور میں اپنی زندگی کا ایک جو ہے وہ منہج بنا دوں کہ آج کے بعد میری ساری زندگی کا ہر کام جو ہے، میرے عبادات، میرے معاملات، میری معاشیات، جتنی بھی اشیاء ہیں ساری کے ساری انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے شیخ صاحب کو، اللہ رب العالمین نے جو قرآن و حدیث کی دعوت قبول کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں